ہم ابھی پچھلے ہفتے گئے تھے میر پور خاص، علماء کو جمع کیا تھا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے ایک کورس کروایا علماء کو اس بات کا کہ سیرت النبی عوام کو کیسے پڑھانی چاہیے۔ ٹریول کر کے گئے میر پور خاص، وہاں علماء کو جمع کیا تھا، ان کے لیے وہاں کھانے کا انتظام کیا تھا، پھر وہ سب کچھ کر کے وہاں سے واپس آئے۔ میں وہاں جب ان ساتھیوں سے بات کر رہا تھا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم میر پور خاص آئے ہیں، ٹریننگ 6 گھنٹے کی پورے دن کا سیشن تھا، 6 گھنٹے کا، یہاں سے ٹریول کر کے گئے، ہم نے ان سے 1 روپیہ نہیں لیا، اپنے خرچے سے گئے، اپنے خرچے سے واپس آئے، ان کو ٹرین کیا اور وہاں کسی ساتھی سے بات کی، انہوں نے سب کو کھانا بھی کھلا دیا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ فرض کریں کہ کوئی یونیورسٹی میں نے بھی پڑھا ہے، مسئلہ یونیورسٹی کا یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ آپ کیا دے رہے ہیں۔ کیا یونیورسٹی کا پڑھا ہوا کوئی شخص اس بات کو سوچ سکتا ہے کہ کوئی آدمی کراچی سے میر پور خاص جائے گا اپنا پیٹرول لگا کے اپنی گاڑی میں، پھر پورے فل ڈے ورکشاپ کروائے گا، پھر اپنی ٹریولنگ کر کے اپنی گاڑی اپنے پیٹرول سے واپس آ جائے گا اور لوگوں سے 1 روپیہ چارج نہیں کرے گا؟ کیا یہ سوچ سکتے ہیں؟ یہ جو تبلیغی جماعت کے حضرات پھر رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ، ان کا فارمولہ کیا ہے تبلیغی جماعت کا؟ اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت۔ تو کیا فائدہ مل رہا ہوتا ہے جو جماعت میں جاتا ہے؟ اس کو پیسے کما رہا ہوتا ہے وہ۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، اسلام کا مزاج ہے یہ کہ بھائی اپنی جان لگاؤ، اپنا مال لگاؤ، اپنا پیسہ لگاؤ۔ یہ اچھی باتیں دوسروں کے لیے نہیں ہوتی، صرف ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں، ہماری جو نئی جنریشن ہے، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، کیا ان کے مائنڈ سیٹ میں یہ چیزیں ہم ڈال رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنا پیسہ بھی لگانا ہے، اپنی جان بھی لگانی ہے، اپنا وقت بھی لگانا ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے یہ دین ہم تک پہنچایا تو محنت کر کے پہنچایا۔ قرآن کریم میں آتا ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، انہوں نے ہجرت بھی کی، گھروں سے بھی نکالے گئے، اللہ کی راہ میں ان کو ستایا بھی گیا، ان کو قتل بھی کیا گیا، انہوں نے جہاد بھی کیا۔ یہ سب کیا صحابہ نے؟ نہیں کیا۔ ہجرت کی، تکلیفیں دی گئیں، گھروں سے نکالا گیا، ستایا گیا، قتل کیا گیا، ریت پہ لٹایا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا۔ آخر ان کو کوئی پیسہ مل رہا تھا؟ حضرت بلال کو جب تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا تھا اور ان کو کہا جاتا تھا کہ انکار کر دو، وہ کہتے تھے احد احد احد، تو اس احد کے بدلے میں ان کو کوئی پیسہ مل رہا تھا؟ صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ چھوڑ کر بنی بنائی جائیدادیں، گھر، بزنس، کاروبار، رشتہ دار، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے مدینہ خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں، ایسے خالی ہاتھ گئے۔ قرآن نے ان کو فقراء کا للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم، کہ بھائی صدقہ زکوٰۃ ان فقراء کو دو جو اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ وہی مکہ میں فقراء نہیں تھے، مکہ میں وہ مالدار تھے، جب مدینہ میں پہنچے فقیر ہو گئے تھے۔ قرآن ان کو کہہ رہا ہے للفقراء، یہ وہ فقراء ہیں جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے۔ تو کیا ہجرت کرنا کوئی آسان کام ہے؟ آج ہم اس چیز کی ضرورت ہے، یہ اسلام کی بیسک ویلیوز ہیں، جس کو ہم صبر کہتے ہیں، جس کو ہم شکر کہتے ہیں، جس کو ہم قناعت کہتے ہیں، جس کو ہم استغنا کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اجتماعی مفادات کو ذاتی مفادات پہ مقدم رکھیں، جو کامن انٹرسٹ کی چیزیں ہیں ان کو پرسنل انٹرسٹ پر مقدم رکھیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ آپ کو قربانی دینی پڑے تو دیں۔ یہ مائنڈ سیٹ اتنی آسانی سے بنتا نہیں ہے۔ قرآن آیا اسی مقصد کے لیے ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ بنایا جائے انسانیت کا۔ قرآن یہ جو کہتا ہے نا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ تم اس جلدی والی چیز سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ جو قرآن میں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو
والآخرۃ خیر، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے، وابقیٰ بہت پائیدار ہے۔ اب اسلام میں ایثار کا حکم ہے۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے اپنا حق چھوڑ کر دوسرے کو دے دینا، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ قرآن میں آتا ہے نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اپنی جانوں پہ لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو۔ صحابہ کرام کو خود شدید بھوک لگی ہوتی تھی، 2-3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوتا تھا۔ کوئی فقیر مانگنے کے لیے آتا تھا، آدھی روٹی ہوتی تھی، کھانے کے لیے بیٹھے، کوئی فقیر آ گیا، وہ آدھی روٹی بھی اس کو دے دی۔ قرآن میں اللہ نے اس کو تعبیر کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں ایثار سکھاتا ہے؟ یہ ایثار کا جذبہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم پیدا کرتا ہے؟ یہ قرآن سے پیدا ہوگا، یہ اسلام سے پیدا ہوگا، اور یہ قرآن اور اسلام آیا ہی اسی مقصد کے لیے کہ ہم جو یہ اسلامی روایات، اسلامی ویلیوز، اسلامی کلچر، اسی کو اخلاق جو قرآن میں آتا ہے نا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، شریعت میں جو اخلاق کا لفظ ہے یہی مطلب ہے اخلاق کا۔ ہمارے ہاں بھائی کا بھائی سے جھگڑا، بیٹے کا والد سے جھگڑا، بھائی کا بہن سے جھگڑا، چچا کا بھتیجے سے جھگڑا، کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ مجھے میرا حق پورا ملنا چاہیے۔ قرآن میں یہ نہیں آتا ادفع باللتی ہی احسن، کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کو اچھے سے بدلا دو۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو احسان کرے اس کو بھی ستایا جاتا ہے۔ جو احسان کرے، مشکل میں ساتھ کھڑا ہو، جب خود انسان کو فراوانی میسر آتی ہے اسی احسان کرنے والے کی پیٹھ میں چھرا گھومتا ہے۔ وہ جس نے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا اسی کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں۔